السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ پاکستان کی پار پالیٹکس ایک بند گلی میں چلی گئی ہے، اور میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا پاور پالیٹکس۔ میں نے یہ نہیں کہا نیشنل پالیٹکس، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیموکریٹک پالیٹکس یا پالیٹکس آف پیپل۔ بات یہ ہے کہ اب صرف طاقت کے کوریڈورز کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ ہر کوئی بالکل آؤٹ آف آپشنز ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد گورنمنٹ فتح کے نشے میں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی فتح کر لی، ان کو ہم نے اسلام آباد میں نہیں آنے دیا، آئے تو ہم نے مار مار کے بھگا دیا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب پہ سختیاں نئی شروع ہو گئی ہیں، 7 مقدمات قائم کر دی گئی۔ آج ان کی ہمشیرہ آئیں جیل کے بعد، انہوں نے بتایا کہ جی ان کو 50 گھنٹے ان کو سیل میں بند رکھا گیا، اور اخبارات بھی بند کر دیے گئے، ٹیلی ویژن کی سہولت بھی واپس لے لی گئی۔ پھر ہم اور بھی کافی سخت باتیں سن رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل جب اپنے بیانات دیے، جرنلسٹوں سے ہی بات کی، تو کل انہوں نے آرمی چیف کو ایک بار پھر جنرل ڈائر کے خطاب سے مخاطب کر دیا، آج جنرل یحییٰ 2 کہہ دیا ہے۔ اگرچہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بشریٰ بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اپنی ویڈیو سٹیٹمنٹ، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ 3 پارٹیز بن گئی ہیں اس کانفلکٹ کی آج کے حالات میں، اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، چاہے آپ نام کی کہیں جیسی بھی کہیں، لیکن گورنمنٹ بہرحال گورنمنٹ ہے، تیسرا عمران خان ہے۔ لیکن بڑا انٹرسٹنگ، پہلے دیکھیے کہ بشریٰ بی بی نے کچھ دن پہلے کیا سٹیٹمنٹ دیا۔ اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے، شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو، خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے شو میں تھے، ان سے میں نے ایک سینسٹیو سوال کیا، تو اس پہ بھی جواب سن لیں آپ۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا جب بشریٰ بی بی نے بات کی اس کا جواب ادارے دیں۔ آئین کے تحت تو ادارے آپ کے ماتحت ہیں، آپ جواب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ماتحت ہیں یا آپ اداروں کے ماتحت ہیں۔ بھائی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جس بات کے متعلق کوئی جو ہے وہ ابہام نہ ہو تو اس کو کیا اس کی وضاحت کرنی۔ چلیے آپ کا جواب بڑا، کون کس کے متحد ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ طاقت کا منبع کون ہے، کہاں ہے۔ تو اب یہ عدالتیں، یہ سارے، یہاں تو فیصلے نہیں ہونے پاکستان کے مستقبل کے، کلیئرلی اسلام آباد پنڈی کے درمیان میں فیصلے ہونے ہیں اور خان صاحب کے درمیان میں فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن جو ایک گرہ پڑ گئی ہے، یہ آگے کہاں جائے گا؟ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، آج مریم نواز صاحبہ لاہور میں بول رہی تھی ایک تقریر میں، اور وہ پنجاب صاف جو انہوں نے ایک مہم چلائی ہے، اس میں انہوں نے کوڑا کچرا اٹھانے کی بات کرتے کہا کہ یہ بھی کوڑا کچرا ہی ہیں، اور ان کو بھی فارغ کیا جائے، اور پھر پی ٹی آئی پہ اس قسم کی زبان بھی استعمال ہوئی۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ 278 لاشوں سے اب 12 لاشوں پہ آ گئی ہے۔ گورنمنٹ 1 لاش مارنے میں بھی تیار نہیں ہے۔ بلکہ آج بڑا مجھے عجیب سا لگا کہ جب طارق صاحب کی ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی، تو آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ کنٹینرز کے اوپر سے رینجرز نے ایک بندے کو نیچے پھینکا، اور پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ شخص منڈی بہاؤالدین کا رہائشی اور زندہ ہے، مگر اس کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ کنٹینر پہ نماز پڑھنے والے کو گرا دیا۔ کنٹینر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اسلام آباد میں بہت مساجد ہیں۔ اتنا کیلس رویہ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وزیر صاحب یہ کہیں گے کہ ہاں ہم وہ بھی انکوائری کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو پھینکا ہی کیوں اس طرح اوپر سے 2 کنٹینرز کے اوپر سے، وہ اس پہ بھی طنز کر رہے ہیں، خود بھی نوازی آدمی ہے۔ سو ایک کیلسنس آ گئی ہوئی ہے، بالکل ڈویژنز ہو گئی ہوئی ہیں، اور جب پی ٹی آئی میں آئے تو فردر ڈویژنز ہیں۔ اب لگ رہا ہے کہ 3 گروپ بن گئے ہیں، ایک بشریٰ بی بی گروپ ہے، ایک امین گنڈا پور گروپ ہے، اور ایک پنجاب سے حماد رضا صاحب کا گروپ ہے۔ آج گارڈین کے اندر ایک سٹوری ہے جس کے اندر بشریٰ بی بی کے قریبی جو ان کی سپوکس پرسن بھی ہیں مشال یوسفزئی، وہ کہتی ہیں کہ جی خان صاحب بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں جیل کے اندر، کہ ان کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ گراس روٹ لیول پر نہیں جا رہی، اور وہ بلکہ بلاک ہو رہی ہیں یا مینیپولیٹ ہو رہی ہیں سینئر لیڈرشپ ان دا پارٹی سے۔ اب یہ مشال یوسفزئی وہی ہیں جو 3 دن پہلے تک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو کے پی چیف منسٹر بھی تھیں،
ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن یہ بشرا بی بی کی ابھی بھی اسپوکس پرسن ہے. اور اسی میں مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے جو ایکشن ہیں کہ کلوز ایڈز بڑے سسپیشیس ہیں، جو خان صاحب کے قریب ترین جو کلوز ایڈز وغیرہ ہیں ان کے سینئر لیڈرشپ یعنی کہ، اور وہ بوتھ سائڈز پہ کھیل رہے ہیں. تو یہ 3 گروپس اب یہ بھی بن گئے ہیں. کہاں جائے گی بات آگے؟ ہم کیسے مسئلے ختم ہوں گے؟ اور بلکہ سن لیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، علیمہ بی بی کی بھی بات سن لیجئے آپ. جی چلیں وہ بھی سناتے ہیں. میں اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن کر دوں. ہمیں جوائن کیا ہوا اسٹوڈیو میں فیصل وابڈہ صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے. تو فیصل وابڈہ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے کیا یہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی وہ ان کی میں جان بچانے نکلا ہوں، وہ کوئی ان کو مار دے گا، یہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے سسپینس پھیلایا ہوا پورے مارکیٹ میں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو باتیں میں آپ سے کرتا رہا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا قاسم سوری صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب پاگل ہو گئے. تو میں تو نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ان کا ٹویٹ تھا کہ کوئی ایسی چیز دی گئی ہے خان صاحب کو جس ان کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہے، کمرے میں بند کر کے زہریلی چیز کا سپرے کیا گیا جس کی بو ان کے ذہن پہ اثر کر رہی ہے. اور ذہنی توازن کو کھو بیٹھے ہیں تو وہ پاگل ہی کہتے ہیں نا. ذہنی توازن جس کا ہوتا ہے تو نارمل آدمی تو نہیں کہتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسی سے مجھے یاد آیا کہ میں انٹیریئر منسٹری کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایسے جو مفرور ہیں، جو ایسی کہانیاں چلا رہے ہیں، آپ نواز شریف صاحب کا بھی تو پاسپورٹ کینسل ہو گیا تو آئی ڈی کارڈ کینسل ہو گیا، تو ان مفروروں کے آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹ کیوں نہیں کینسل ہو رہے جو بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اس قسم کی سنسنی پھیلاتے ہیں؟ ایم سرپرائزڈ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر، یہ سارا بیانیہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر کہاں سے شروع ہوا؟ 2018 سے، جب بیگم صاحبہ اس پارٹی کے اندر آ گئی. عمران خان صاحب جمائمہ کے میاں تھے، طلاق ہوئی تو آدھی جائیداد ان کو مل جانی چاہیے تھی قانونی طور پہ، برطانیہ قانون کے تحت. اربوں ڈالر تھے وہ، انہوں نے نہیں لیے. تو ایک آدمی نے 10 کروڑ کی چوری نہیں کی، 1 لاکھ کی چوری کی، سمجھ نہیں آتی نا. لیکن بری ذمہ نہیں ہے کیونکہ سائن تو انہوں نے کیے ہیں. تو اس کی بینیفیشری کون ہے؟ میرا باپ تو نہیں ہے، ان کے اپنے بچے ہیں بیگم صاحبہ کے. گوگی گینگ میرے باپ کا تو نہیں ہے، ان کی دوستیاں تھیں. بلیک میل جو کیا، جان کا خطرہ ہے، سمتھنگ ویری سیریس. یہ چلیں آپ سر میری بات سنیں، جب آپ نے ڈی چوک پہ نہیں آئے، پھر وہاں سے کہانی کر دی کہ مجھے زدوکوب کر دیا، پھر آپ کے ہی ٹی وی نے دکھا دیا کہ وہ پیدل چل کے ٹہلتی بھی جا رہی ہیں، گاڑی میں گنڈا کور کی بیٹھ رہی ہیں، پھر وہ زدوکوب تھی. پھر وہ مریم بٹو نے میرے شو میں کہا، آئی تھنک 26 یا 27 کا تھا، 27 کو شاید، کہ جی گنڈا پور صاحب نے ان کو حبس بیجا میں رکھا. سر میں بھی اس شو میں تھا. ہاں ٹھیک ہے سر، وہیں سے بریک شروع ہوئی تھی. تو سر یہ سارے جھوٹ پکڑے گئے نا، یہ سب کا فائدہ کر نقصان ہو رہا ہے نا. کھاد کو تکلیفیں کون سہ رہا ہے؟ کھاد سہ رہا ہے، بیتولی سہ رہا ہے. ٹھیک ہے، پاگل پن کا نیریٹو، کمپرومائز نیریٹو، بھاگنے کا نیریٹو، کیمیکل کا نیریٹو، ٹائر پھٹنے کا نیریٹو، یہ سارے نیریٹو جو بن رہے ہیں اور سب پٹتے جا رہے ہیں اور ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان کو دم درود اور بارود کے تحت بیگم پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، دہی پلا دے. میری بیوی آئے گا کافی نہ پیو، یہ کافی آپ روک سکتے؟ نہیں روک سکتے. لیکن وہ چلیں، اگر یہی آرگومنٹ ہے پھر میں فیصل کے پاس فواد صاحب کو رکھ جاتا ہوں. وہ ان کی ریفلیکٹڈ گلوری میں ان کی پاور ہے سب کچھ. اگر خان نہیں ہے تو بشرا بی بی تو کچھ بھی نہیں. نہیں 1% یہاں رک جائے. وائی وڈ شی جیپرڈائز دیٹ؟ اس ملک کے اندر پاپولر لیڈر کی لاش پہ خدا نخواستہ بہت سیاست ہوئی اس خطے کے اندر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کلنٹن جو ہے وہ بھی ایسے ٹریپ ہوئے تھے، امپیچمنٹ کی طرح چلے گئے تھے خاتون کے تحت. شاہراز بھٹو آپ کا مثال ہے. ٹریپ کیا ہوئے تھے؟ ہی گاٹ انٹرسٹڈ ان اے وومن اور حرکتیں کی. دیکھیں پھر میں یہاں کے فارسی میں آپ کو بات کروں. دیکھیں ہمارے آپ جیسے لوگ تو 4-5-6 کروڑ روپے دے کے نکل جاتے ہیں ان کاموں سے، ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ پھنس بھی جائے. لیکن میں کیا آپ سے فارسی میں بات کروں، میں بھی تو یہ آپ کہہ رہا ہوں، ٹریپ ہوئے تو آپ کی ولنگنیس ہوتی ہے، آدمی پھنس جاتا ہے نا، اندھا بن جاتا ہے، پارٹی بن جاتے ہیں، بکرے کے سینگ فالے نکال دیتے ہیں. فیض امین انفارمیشن دے رہا ہے انٹیلیجنس چیف کے تحت، وہ بکرے کی فال نکال کے دے رہی ہے، کالا سفید موکل جن. میرا باپ تو نہیں کر رہا نا سارے کام، ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 اسی دوران کے اندر گورنمنٹ نے بڑا اسمارٹلی پلے کرنے کی کوشش کی کہ یہ ریاست ورسز پی ٹی آئی ہے. فوج اور پی ٹی آئی ہم آگے کھڑی ہو گئی. آپ کے شو پہ بھی تھا. دیکھیں بڑی کلیئرٹی رکھے کہ حکومت ورسز پی ٹی آئی ہے. ریاست کو یا فوج کو آپ بلاتے ہیں آرٹیکل 245 حکومت کس کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے؟ سننے دیں میری بات سر، بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ ریاست کا تعلق نہیں ہے. اور آج چیف کا ایک بہت امپورٹنٹ بیان آیا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور بہت اچھا مثبت بیان ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے ہم پاکستان کی قوم اور پاکستان کے ساتھ ہیں، نہ ہم کسی سیاست. وہ تو بلوچستان کے دورے پہ ہیں. بلوچستان ہمیں افیشل بیان نہیں آیا. وہی کہا ہے، آپ چیک کر لیں سر. اچھا انہوں نے کہا ہے ہم پاکستان اس کی عوام کے ساتھ ہیں، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں، نہ کسی سیاستدان کے ساتھ ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف. گورنمنٹ والے تو بڑے پریشان ہوں گے بیان سن کے. سر دیکھیں میری بات سنیں، سب کو یہ پریشانی اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ریاست، آرمی، اسٹیبلشمنٹ
صرف اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ اور کسی کے ساتھ. چلیں اس سے واپس آتے ہیں. فواد پہلے ذرا پی ٹی آئی کے اندر بات کر لیں. آپ پی ٹی آئی کو شاید کم ہی لوگ آپ سے بہتر جانتے ہوں, خان صاحب کو بھی آپ سے کم جانتے ہوں, اور ہمیں تو جو ماحول لگ رہا ہے شاید جلد آپ فارملی بھی واپس آ جائیں پی ٹی آئی میں. سو یو مائٹ بی دی ون آف فیو سروائیورز جو واپس آ جائیں. یہ جو پی ٹی آئی میں اس وقت اتنا کنفیوژن پھیلا ہوا اور یہ گروپنگ اب واضح ہو رہی ہے, بلکہ ایک لیٹسٹ سن لیں ذرا, علیمہ خان کا بیان سن لیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. کیا بشری ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی؟ دیکھیں انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا ہے, انہوں نے بالکل لیڈ کیا ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئی ہیں, لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے. چوک پہنچنے کا تو بی بی پہنچی, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ ڈی چوک پہنچی. بشرا بی بی تو 2 ہفتے پہلے سے نہیں آئی تھی. عمران خان نے جمعرات کو جب سلمان اکرم راجہ ملے ہیں ان کو بھی انہوں نے ہدایت دے دی تھی پارٹی کے لیے, تو مشال یوسف جو انہوں نے کہہ کے بھیجنا تھا جھوٹ بول رہی ہے, بالکل غلط بات کر رہی ہے. عمران خان کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے اس چیز کا. ہمیں نہیں پتا, انہوں نے ہمارے ساتھ تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا, پارٹی میں سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں, کبھی بھی ہمارے ساتھ تو رابطہ نہیں کرتے, یا پوچھ لیں. اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی تھی, یہ نقطہ میں نے سامنے رکھا کہ خان صاحب اتنے بڑے اعلانات جو ہیں وہ تو پارٹی مین آفیسرز کی طرف سے ہونے چاہیے. تو خان صاحب نے کہا کہ یس, آئندہ سے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ پارٹی مین آفیشل یعنی چیئرمین کرے. کھڑے تھے وہاں پہ, ہم بھی سروس لین میں ہی کھڑے تھے, کنٹینر قریب کھڑا تھا وہاں پہ, اس پہ کوئی نہیں تھا. کنٹینر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کنٹرول کریں, آواز ہی نہیں تھی کنٹینر کی. 4 بجے ہم نے بڑی پیغام بھیجے. کیا بشرا بی بی ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی؟ دیکھیں انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا ہے, انہوں نے بالکل لیڈ کیا ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئی ہیں, لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے تھا جیسے عمران خان کا سسٹم ہے. گور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا. جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی نہیں, تو ان کے علم میں نہیں تھا. بشرا بی بی کا رول ایک انگما بن گیا. مجھے آپ سے میں اس لیے پوچھوں کہ آپ بار بار میرے شوز میں بھی کہتے رہے کہ یار فیملی ممبر کو لیڈ کرے گا تو ذرا اس میں جان آ جائے گی. اب لگ رہا ہے کہ فیملی ممبر کے آنے سے لمبے سپلٹس ہو گئے ہیں. آپ کل پہلے ان کی سٹیٹمنٹس آئیں کہ وہ 2 ہفتے تک نہیں تھیں, وہ کہتے ہیں, علی خان کہتے ہیں ان کا پلان بھی نہیں تھا, عمران کو بھی نہیں پتا تھا, کچھ نہیں تھا. آج وہ کہہ رہی ہیں ہاں آگے پہنچے, لیکن ساتھیوں نے تنقید بھی کی, لیکن باقی کی عادت وہ موجود نہیں تھی. میں بھی پشاور میں تھا 2 دن پیچھے, یقین مانے وہاں جو گنڈا پور صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, میں اگر گنڈا پور ہوتا شاید میں پشاور چھوڑ دیتا. کوئی فرق نہیں پڑتا, فل جھگڑے ہیں, سب کچھ ہے. دیکھیں مالک, اس کو نا پہلے تھوڑی بڑی پکچر دیکھیں. دیکھیں 2-2.25 سال پہلے ایک فاش غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی ختم کرنے کی ٹھان لی. سو فیصل وڈا ہو گئے, میں ہو گیا, عمران اسماعیل, اسد عمر, علی زیدی, پرویز خٹک, محمود خان, ہم سب کو انہوں نے زبردستی جو بھی جو بھی کیا, ٹھڈے مارے, مکے مارے. انہوں نے کہا جی ان کو, یہ ویسے ہی جو ہے لاڈلے تھے, ہم جیسے لوگوں کو ٹھڈے مکے مارنے پڑ گئے, تو ہم جو ہے ہمیں فارغ کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پارٹی جس کو آپ اتنی جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور آپ نے بھی اپنی جو پہلی بات کی کہ یہ تو ریفلیکشنز ہیں عمران خان کی. دیکھیں اس پالیسی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پارٹی ختم ہو گئی اور عمران خان جو ان کا مین چیلنج جس کو وہ سمجھ رہے تھے وہ اور بڑے ہو گئے. اب یہ ہے کہ خان ہے یا سپورٹرز ہیں, درمیان میں شور ہے, جسٹ شور. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو نام ابھی آپ لے کسی کا بھی لے لیں, گوہر از لائک اے بردر ٹو می, سلمان راجہ از اے ڈیئر فرینڈ اینڈ آل ادرز آر. پولیٹیکل گریویٹاس تو کچھ بھی نہیں. آج مطلب اگر آپ کہیں کہ یہ احتجاج کرنا ہے تو کیا اس لیڈرشپ میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے کہنے پہ اس کے گھر والے بھی ساتھ چالے پڑے؟ خان نے پھر کال تو دی نا. نہیں, خان کے کہنے پہ تو لوگ آ رہے ہیں نا. اب پرابلم کیا ہو گیا, یہ ابھی آپ نے جو شروع میں کہا, پہلے اسٹیبلشمنٹ استعمال کری تھی پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, اسپیشلی نون لیگ کو. اب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہی ہے. وہ جو فیصل نے اس دن بات کی ہے اور ابھی بھی فیصل نے جو اشارہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم سب جو ہوتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, ہم ہاسٹیج ہوتے ہیں سچویشنز کے. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ جو یہ یہاں پہ جو ہوا ہے, اب دیکھیں نا 2 سال گزر گئے ہیں, آپ عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹو بنا لیتے, آپ سے نہیں بنا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ ابھی گورنمنٹ سے تو کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا, آلٹرنیٹو کچھ نہیں بنا. اب یہ جو ہوا ہے اب اس کے نتیجے, آج دیکھیں میں اینٹی ٹیررزم کورٹ گیا ہوں, اتنا مجھے دکھ ہوا ہے کہ وہاں 800 پرزنر جیسے مرغے بھر کے لاتے ہیں نا پرزن وین میں,
ویسے وہاں پہ آئے بچے بوڑھے کوئی حال نہیں. خود مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ان کو کھانا کھلانے کے, غریب 24 کے ہیں, 24 نومبر والے لوگ. اچھا اب اس کے بعد جتنے لوگوں سے میری کے پی میں بات ہوئی ہے سارے سخت پریشان ہیں کہ یہاں پہ جو سچویشن بن گئی ہے وہ بالکل بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور اس کو ہمیں نیچے لانے کی ضرورت ہے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو آپ دیکھیے 2 سال میں آپ نے عمران خان کو کر لیا ہوتا نا, آلٹرنیٹ آپ سے نہیں بنا. اب آپ کو پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے بغیر آگے پالیٹکس چلائیں. دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے نا 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 365 بار وہ روز تسبیح پڑھتے ہیں 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ یوز اسی طرح استعمال کر سکیں مزل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو. اب اسٹیبلشمنٹ سے ابھی تک فیصل تو کہہ رہے ہیں, 4 دن سے فیصل کو میں سن رہا ہوں, فیصل ڈسٹینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہے, بٹ فرینکلی اسٹیبلشمنٹ کے اپنی طرف سے یہ ایفرٹ کوئی ہمیں نظر نہیں آئی. اس سے پرابلم کیا آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ڈویژنز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر تو یہ ابھی بھی جو فیصل بات کر رہے ہیں یہ درست ہے, اس کے اوپر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب کی بن کے رہے, ادروائز پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ مزید. فیصل ایک بات بتائیں, یہ بڑی 2 چیزوں پہ میں نے جو کے پی کی بھی بات کی اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب 24 والی کال تھی اس سے پہلے ایک بڑی پروفائلنگ ہوئی ہے. یہ سید پور کا علاقہ ہے بالکل اسلام آباد کے ہارٹ میں, وہاں پہ بہت پٹھان ورکرز وغیرہ رہتے ہیں. وہاں سے ایک ریسٹورنٹ کا تو مجھے پتا, شنواری ہوٹل کا پورا سٹاف رات کو اٹھا کے لے کے, اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو پولیس شناختی کارڈ اٹھا کے, بعد میں تو پیسے لے کے چھوڑے ہوں گے, لیکن وہ یہ پروفائلنگ بڑی خطرناک ہے, خاص طور پہ جتنا ٹیررزم سپائک سب کچھ ہوا. ساتھ ہی جب یہاں پہ ہم بات سنتے ہیں تو ایک چیز بڑی کلیئر لگتی ہے کہ جو اعلیٰ قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ کنونس ہو گئی بھی ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں پہ شخصیات فیصلے کرتی ہیں, انسٹیٹیوشن فیصلے نہیں کرتے. اگر یہ سوچ بالکل پکی ہو گئی بھی ہے کہ نہیں عمران کسی قیمت پہ نہیں پاکستان چلتا, تو پھر کیسے آگے بات کیسے چلے گی؟ دیکھیں مالک صاحب اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیں کہ یہ جو پٹھانوں کے ساتھ ہوا ہے اس کی تو میں مذمت کرتا ہوں, اور یہ پی ایم ایل این کا پرانا طرز سیاست ہے, جھاگ پنجابی جھاگ والا نعرے کے ساتھ صوبائیت قومیت کے اوپر اٹیک کرنا. شنواری کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہوٹل کا, اس کو ہم بھی جانتے ہیں, سالوں سال سے اس کے سٹاف کو جانتے ہیں, کابل کے سٹاف کو اٹھا لیا ہے. جتنے پٹھان ہوٹل ریسٹورینٹ میں غریب معصوم لوگ کام کریں, ہم سال 2018 سے کئی لوگوں کو میں خود جانتا ہوں جو ویٹر ہیں جو کام کرتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے. یہ پھر اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی, نہ فوج کر رہی ہے, نہ رینجرز کر رہی ہے, نہ کوئی فوج کا سپاہی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اون کرے, اون کرنے کے بعد اس کو تھریش آؤٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک خطرناک کھیل ہے پاکستان کے اندر. یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کے اندر سب کو بند گلی میں لے جائے گی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اور بند گورنمنٹ کے پاس کوئی چیز پروڈکٹیو بیچنے کے لیے قرآن بھی اٹھا لیں, ان پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں, ان کی برانڈنگ نہیں ہے. دیکھیں ٹیوٹا کی گاڑیاں مار کھا گئی امریکہ کے اندر, جب تک اس کی لگژری گاڑیاں ایکسپورٹ امریکہ کی جو تھی لیکسس, برانڈ چینج کیا, پک اپ کر گئی, نمبر 2 ہے آج مارکیٹ اس کی. برانڈنگ چینج کرنے کے لیے گھٹیا لاش جو آپ برانڈنگ بندے چینج کرنے سے, میں برانڈنگ آپ کو سر آپ میری فارسی نہیں, اب سر آپ مجھے بتائیں اتنی انسینسٹیو کہ نماز پڑھنے کی جگہ, ہمیں ویسے خان صاحب کے زمانے میں ان کی انفارمیشن منسٹر نے بڑا دکھی کیا تھا, پتہ نہیں کون تھا وہ انفارمیشن منسٹر خان صاحب. یہ بڑا سیریس میٹر ہو رہا ہے. دیکھیں ایک تو شناختی کارڈ دے کے آپ اٹھا لیں, آپ اغوانی کو پکڑ لیں, آپ انلیگل لوگوں کو پکڑیں, بالکل پکڑیں, 100 دفعہ پکڑیں, آپ کے ساتھ سب کھڑے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ معصوم لوگ جو ہوٹلز میں ریسٹورینٹ میں مزدور کام کر رہے ہیں اس غریب ترین آدمی سفر کر رہے ہیں نا, پھر آپ 10,000 لے کے چھوڑ دیں گے ان کو. سر چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں 10,000 بھی نہیں لے رہے سر, وہ بھی تو بیچارے وہ بڑے پریشان ہیں اور ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کے توسط سے, اور ہم اٹھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں انٹیریئر منسٹر اس کو اکنالج کرے گا اس ایشو کو, اور جو ایکچولی ہے ان کی پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈ کینسل کر رہے ہیں جو اوورسیز بیٹھ کے سارا ڈرامہ کرے, اس کے اوپر پھر آپ اس قسم کی تقریر کر دیں کہ کچرا ہے, سی ایم پنجاب کہہ رہی ہے سیاسی کچرا ہے. بھائی سیاسی کچرا ہے, بالکل ہم آپ کی بات کو لبیک کہتے ہیں, شروع کریں اپنے آپ سے, اپنے کچرے کو صاف کریں. آپ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ پارٹی ہے, بالکل ان کے اقدامات ٹیررزم والے کیے, انہوں نے لاشیں گرانے کی بات کی, لیکن آپ بھول گئے ماڈل ٹاؤن کی قتل, آپ بھول گئے سپریم کورٹ پہ اٹیک, آپ بھول گئے نیب کے اوپر پتھراؤ اور جلاؤ گھراؤ, آپ کی ہسٹری آپ بھول جائیں گے. آپ فوج کے بارے میں کیا بات کرتے تھے؟ نہیں سر دیکھیں مائی صاحب ایک سیکنڈ, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دیں گے تو آپ کو میں پھانسی پہ ٹانگ دوں گا, میں گالی دوں گا تو مجھے کرسی پہ بٹھا دیں گے, یہ گالی دے گا تو اس کو
پرائم منسٹر بنا دیں گے, وہ گالی دے گا تو اس کو. یہ کب تک ڈرامہ چلے گا کہ ایک باپ پرائم منسٹر بنتا ہے تو بھائی چیف منسٹر بنتا ہے, بیٹی چیف منسٹر بنتی ہے تو دوسرا بھائی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, عمران خان جیل میں جاتے ہیں تو بیگم بن جاتی ہے چودھری. کب تک ہم ڈرامہ برداشت کریں گے یار؟ تو پھر آپ آج لوئسٹ, آپ نے ایک جملہ بولا, آج جو سستی چیز ہے پاکستان کی 7 سال کی ہسٹری میں سب سے سستا ہے, کھانا سستا ہو گیا, دال سستی ہوگی, پیٹرول کا ٹیل, ڈالر کا ٹیل, اسمگلنگ کا ٹیل, کس نے کیا ہے؟ سود کم ہو گیا, کرنٹ کا ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا, باہر سے بیرون ملک انویسٹ مارا ہے, میرا باپ لا رہا ہے, گورنمنٹ لا رہی ہے, ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے لا رہی ہے. ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کون چلا رہا ہے؟ آرمی چیف چلا رہا ہے. اب آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی جمہوری آدمی یہ بات نہیں کر سکتا, بھائی جس کو جو کریڈٹ ہے اس کو دو, وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے آپ لوگ. اب عمران خان کو پریشانی کیا ہے؟ عمران خان کو پریشانی یہ ہے, اور اس دوسری طرف گورنمنٹ جو نیریٹو بنا رہی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی آمنے سامنے کھڑی, کیوں؟ وینم تو ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس ہے. یہ اس لیے چاہتے ہیں, ان کو پریشانی ہوگی کہ عاصم منیر صاحب جنرل صاحب جو ہے ہمارے چیف, وہ کامیاب ہو گئے پاکستان کو پٹری پہ لانے میں. اینڈ ہی ہیز نو لو لاس فار اینی پولیٹیکل پارٹی اور اینی پولیٹیکل لیڈر. ان کا صرف فوکس ہے پاکستان اور ان کی عوام. آپ کسی طرح یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فوج کو نداڑی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی لیننگ تو ایک پارٹی کی طرف نظر آتی ہے نا. لیکن ایک بات پہلے میں سوال کر دوں, بھول نہ جاؤں, فواد نے بیچ میں بات کی, پیپلز پارٹی کی بات کی, تو تھوڑا سا سبجیکٹ سے سائڈ پہ جاتے ہیں. لیکن آپ کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, اسلام آباد میں ایک فارمولا گردش کر رہا ہے, مارچ اپریل فارمولا, اور سنا پیپلز پارٹی بھی اپنے آپشن وے کر رہی ہے اور کچھ پر تول رہی ہے کہ -1 کر کے کچھ اس قسم کی باتیں. گورنمنٹ کے حکمت عملی ڈسکس ہوئی آپ کی اور بلاول بھٹو کی؟ دیکھیں ماہر صاحب, ایک تو یہ کہ جو میری پرائیویٹ کانورسیشن ہے وہ پرائیویٹ کانورسیشن ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اگری اور ڈس اگری آپ کی جرنلزم کے اوپر. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میں بلاول صاحب کے پاس جب گیا, وہ ایک تو ینگسٹر ہے, ینگ آدمی ہے, 36 سال کا آدمی ہے, اور اس کو کوئی بوٹاکس فلر اور سرجری کر کے تو ینگ نہیں بنایا نا, وہ ہے ینگ, ٹھیک ہے. کون ہوا ہے؟ نہ وہ ریمپ پہ ایکٹنگ کرتا ہے, نہ وہ تھیٹر کی ایکٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو دیکھا آپ کو بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں. میں تو دیکھیں بلاول صاحب کے لیے جو بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ پڑھا لکھا آدمی, خاندانی آدمی ہے, اس نے ڈیموکریسی کے اندر اپنے گھر میں شہادتیں دی ہیں, ماں کی ڈیتھ ہوئی, ماموں کی ہوئی, نانا کی ہوئی, 14 سال باپ جیل میں رہا, والد صاحب کا جیل میں رہا. تو وہ زیرت سیاستدان جو آج آپ کے ہیں, دیکھ رہے ہیں وہ زیرت سیاستدان جو آپ کے, اس سے زیادہ اس کی میچورٹی ہے. آپشنز کو دیکھ رہے ہیں وہ. دیکھیں میری بات سنیں, آپشنز تو کسی کو وے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ گورنمنٹ خود جو ہے وہ اپنے وزن کے تحت اگر چل جائے, اگر جس طرح کے بیانات اور حرکتیں اور جو کردار چل رہے ہیں, اور روز صبح سے لے کے شام تک نوکر اور نوکرانیاں اور سب جو ہے درباری کھڑے ہو کے اگر بیانات دیں گے, تو گورنمنٹ کو کسی کی ضرورت, نہ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے, نہ پولیٹیکل پارٹی سے مسئلہ ہے, نہ عدالتوں سے مسئلہ ہے, نہ عوام سے مسئلہ ہے, نہ آپ سے مسئلہ ہے, نہ مجھ سے مسئلہ ہے, نہ کسی سے مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ خود ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک چیز مجھے بتا دیں اس گورنمنٹ کی, یہ گورنمنٹ کے ابھی تین شہادتوں کا سرٹیفکیٹ دیا ہے پیمز نے, وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. بھائی اس پہ شہادتیں ہوئی ہیں, گولیاں چلی ہیں, بندے مرے ہیں, بٹ اس سرٹیفکیٹ کہیں لکھا ہے کہ یہ پولیس نے مارے, یہ تو پی ٹی آئی بھی مار سکتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک نارمل چیز, میں ایک نارمل بات, اگر آپ مطلب کہ پولیس کی گولیوں سے مرا, لکھا ہوا سرٹیفکیٹ نہیں, وہ تو ایسے ہی. اب اگر آپ کی قرآن اٹھا لیں, آج ساری انڈیکیٹر اچھے ہیں پاکستان میں, لیکن قرآن اٹھا کے ہی بات کریں تو لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. اس جنازے کو, سیاسی جنازے کو اتنی زبردست باتیں کر رہا ہے, اور وہ تقریباً جو ہے جو نیکسس ہے ان کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. اس لیے میں تو بڑا چپ ہو کے, مبہوت ہو کے, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ بلاول سے آپشنز کی بات نہیں, انہوں نے کہا آپ کے جرنلزم پہ میں ڈس ایگری نہیں کرتا. تو میں ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ, تو مجھے تو مزہ ہی بڑا آ رہا ہے پرائیویٹ کانورسیشن کا, ریسپیکٹ از رائٹ. لیکن مجھے ایک بات ہے, الٹیمیٹلی تو چیز ریزالو ہونی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں, مسٹرس بہت زیادہ. اور خاص طور میں نے بشرا بی بی کا اس لیے چلایا تھا کہ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ایڈریس ٹو دا انسٹیٹیوشن تھی کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے. انہوں نے کہا کہ ان کو شاید پیغام پہنچتا ہے, نہیں پہنچتا, لیکن اس پیغام کے بعد ہم نے دیکھا پھر 24 مئی ہوا, پھر ہم نے دیکھا کہ اور پرچے بن گئے, تو لائنز لگتا ہے بالکل ڈرا ہو گئی ہیں. ٹوٹے گا کیسے یہ؟ کوئی لائنز کوئی نہیں ڈرا ہو گئی ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے ہائنڈسائٹ میں, کہ جب خان صاحب نے کہا کہ رابطے نہیں رکھنے, تو جو رابطے ہمارے ختم ہوئے نا, ورنہ دیکھیں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے.
پرابلم صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہم کوئی ملیشیا تو نہیں ہے نا, بات چیت سے ہی آنا ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بندوقیں ٹینک لے کے تو نہیں اسلام آباد کو پتہ کر لینا. تو آپ کو 12 گنڈا پور یہ تقریریں کریں گے, اگر تمہارے پاس اسلحہ ہے ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے, ہم کفن باندھ کے اور پھر یہ بدماشی سے کام ہوگا, تو پھر گورنمنٹ کو ایکسکیوز مل جاتا ہے نا. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو ہے نا گورنمنٹ تو خیر ریئیکٹ کرے گی, لیکن میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ کو اس پر ریئیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب شہادتیں ہوں گی اور یہ ابھی جو ہم تینوں نے ایگری کیا ہے جس قسم کی ریشل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہاں سے بڑی ریش تقریریں ہوں گی, اور اس کے اوپر کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا, 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ دیا, 9 فروری کو تبدیل کر دیا. اینٹی ٹیررزم کے جج جو تھوڑی بہت بھی قانون پہ اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے تھے, وہ آپ نے سرگودا کے جج کا دیکھ لیں حسن. شہزاد ملک صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے, ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ کے جج تو آپ بیچارے اتنے معصوم ہیں کہ میں نے صبح ٹویٹ کیا کہ قوم ان کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ کرے, اپنے رائٹس کے لیے تو وہ کھڑے ہونے جوگے بھی نہیں رہ گئے. آپ نے جب کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑنا تو پروٹیسٹ کے علاوہ کیا بچنا ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی اگر دروازہ بند کرتا ہے تو کھڑکی کھول دیتا ہے کہ سانس لینے کی ایک رہے. آپ نے اتنا عمران خان کو دیوار سے لگایا ہے, پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا ہے, اس کو تھوڑا آگے تو لائیں. چلے میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آگے اس پہ آگے چلتے ہیں, کیونکہ وے فارورڈ کا ہم طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن وہ اسی لیے ہے نا جو میں کہتا ہوں کہ ایک بلیف ہو گیا ہوا ہے کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کیسے ٹوٹے گا, وہ کیسے ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. فیصل یہ بتائیں آپ, خان اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کر سکتے کہ وہ ان کی اہلیہ بیان دے دیں کہ یار اداروں کو ہم میسج دے رہے ہیں, کوئی انتقامی کارروائی نہیں, کوئی کچھ نہیں, تاکہ لیٹس موو آن ود دیٹ مسٹرسٹ. دوسری سائڈ کو کس طرح پھر سمجھایا جائے گا؟ اور ایک چیز تو کلیئر ہے, بات خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہے, فیصلے ان دو کے درمیان میں ہی ہے, یہ درمیان والا تو شور ہی ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ ایک تو یہ کہ بڑا ہی عجیب سا ویڈیو بیان ہے بیگم صاحبہ کا کہ جی اداروں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, یہ نہیں لیا جائے گا. بھائی کوئی جلاد ہے عمران خان, آئے گا پھانسی پہ چڑھا دے گا, وہ ریاست ہے بھائی, وہ فوج ہے جو ہمیں دشمنوں سے بچا کے جا رہی ہے, اس کے اندر کوئی لوکل آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں تو معاف کر دوں گا. آپ ریٹ پھر کوشچن کریں, آپ اگر آپ نے جھکنا ہی ہے بیٹھنا ہی ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں نا, چھوڑ دیں اس بات کو, گراؤنڈ ریئلٹیز بات کرنے کا طریقہ. دیکھیں یو کین اگری ریسپیکٹفلی, یو کین ڈس اگری ریسپیکٹفلی, دیر از اے وے. کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ کو عزت دی اور آپ اس عزت کی جگہ ڈبل عزت دیں. آپ گالی دیں گے تو اگلا تھپڑ ہی مارے گا, یہ بہت سمپل سی فارمولا ہے. اس میں تو کوئی گالی نہیں, ٹیمپریچر نیچے کریں, ٹیمپریچر نیچے کیا نا, نہیں ٹیمپریچر بالکل نیچے کریں, سب ایک ایک سٹیپ پیچھے جائیں. گورنمنٹ نے کہا ٹیمپریچر نیچے, ادھر کیا ٹیمپریچر نیچے ہونا ہے. دیکھیں گورنمنٹ ابھی تو مینڈیٹ ہے نہیں ہے. دیکھیں آر ٹی ایس بیٹا ہم پاپولر تھے, ہم نے اس وقت کچھ جگہوں میں مینڈیٹ چرا لیا, انہوں نے مینڈیٹ چرا لیا 47 کے تحت, چرایا دونوں نہیں تھا. وہ پاپولر تھے, ہم پاپولر تھے اس وقت, یہ پاپولر نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ ڈیلیور, گورنمنٹ لڑانا چاہ رہی ہے, گورنمنٹ اور کچھ نہیں کرنا چاہ رہی ہے, وہ ڈائریکٹ میسیجنگ کر رہی ہے, تو گورنمنٹ سے پوچھ بھی نہیں رہے. دیکھیں اب مسئلہ سارا کیا ہے, اب جیسے ان سیزیڈ بیان آیا کہ جی نماز کنٹینر کی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ آپ جسٹیفائی کریں جو آپ نے کیا ہے, آپ نے ایڈمیشن کر دی ہے. پھر ڈی پی او ہے, دیکھیں پولیس کی قربانیاں, پولیس کی ساری چیزوں کی ہم بڑی تائید کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بٹ ڈی پی او جیسا سینسیبل آدمی آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ وہ 20 منٹ میں چڑھ جاتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہے, تو آپ یہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرینڈ ہیں. بھائی پولیس کا کام ہے اپنی ریٹ کو ایکشن سے دکھانا, تقریر, اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے. اگر وہ بھی سیاستدان کریں گے, نعرے وہ بھی ڈالیں گے, میرا سوال پھر ہم پولیس کا کام کرتے ہیں. کیا ایسی چیز ہو کہ خان اور انسٹیٹیوشن کے درمیان میں مسٹرسٹ کم ہو اور بات ہو سکے؟ سر مسٹرسٹ کم کرنے کے, دیکھیں عمران خان نے بہت سینسیبل بیان دیا, خوشائن بیان دیا کہ ہم گورنمنٹ سے بات کرنے کو چاہیے تیار ہے, سڑک کا معاملہ نہیں رکھتے, اسمبلی میں جاتے ہیں. گڈ اسٹیٹمنٹ, پولیٹیکل وے. ٹویٹ آ گیا, اب وہ ٹویٹ میں سمجھا رہا ہوں عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے آ گیا خان صاحب کے کہ جی یہ پتہ نہیں جنرل دائر ہے, تو میں نے کہا کہ سر یہ میرا فون ہے, میں جیل میں ہوں, میرا فون فواد یوز کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ مرچیں ڈال رہا ہے, مسالہ ڈال رہا ہے, بم بارود ڈال رہا ہے, تو میں تو قصوروار نہیں ہوں نا, مجھے ہیٹ کیوں دے رہے ہیں, میرا فون تو اس کے پاس ہے. پھر رون اپ کر لیتے ہیں تمام ٹویٹس کو. سر میری یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کو انفارمیشن ہی سچ نہیں مل رہی ہے. انفارمیشن کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا خان سے کہ 12 بندے
بندوں کی شہادت کے بعد عمران خان کہ نہیں کوئی بات نہیں، جس طرح گوہر نے اسپیچ دی ہے، دیکھیں عمران خان نہیں وہ دے سکتا، سمپل بات ہے، ہر ایک کی لیکن وساق شیخ نے میرے شو میں کہا کہ ہم 12 لاشوں کا بوجھ ہے، ہم اٹھا کے ہم جا کے مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ تو خیر مذاکرات تو ہونے ہی چاہیے، یہ مروائی بھی خود، سیٹل ڈاؤن آپ ڈرامہ بھی خود، سر یہ جا کھڑے ہو نا، مارنے کی تو پھر تحقیقات کروانی پڑے گی نا۔ کرا لیں۔ ایشو یہ ہے کہ ٹیمپریچر کیسے لو ہو؟ نہیں ٹیمپریچر بڑا، دیکھیں ہو گیا تھا جب یہ بات سے 24 گھنٹے پہلے آلموسٹ بات طے ہو گئی تھی، اور لگ رہا تھا کہ یہ معاملات جو ہے وہ سنجانی چلے جائیں گے، یہ یہاں پہ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیف مل جائے گی اور ایک چیز ہماری چل جائے گی۔ انفارچونیٹلی وہ فیصل جیسا کوئی آدمی ہوتا حکومت کی ٹیم میں تو بات آگے چل جانی تھی، لیکن یہ پرابلم یہاں پہ آ گئی کہ وہ جو ڈسٹرسٹ ہے جس کو آپ نے آگے پہلے ذکر کیا کہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات اڑ جاتی ہے، اور پھر جو ٹیم جاتی ہے وہ نیٹی گریٹیز میں پڑ جاتی ہے۔ بڑی بات جب طے ہو گئی تھی تو ٹیم کو چاہیے تھا خان صاحب کے پاس جو جاتے ہیں، ہاں نیٹی گریٹیز میں تو نہیں جانا چاہیے نا، خان صاحب نے ایک بات کر دی اس کو آگے آپ لے کے چلے جائیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، ابھی آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ خان صاحب سخت سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اتنی شہادتوں کے بعد، اس طرح تو پھر نہیں ہوگا۔ اب آپ کو ڈیفینیٹلی حکومت نے ماحول بنانا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ماحول بنانا ہے، اور آپ سٹیپ وائز آپ کو کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ کو پولیٹیکل پریزنرز کو کچھ ریلیف آپ دیں۔ یاسمین راشد کو 20 مہینے ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود رشید، کوئی عمر چیمہ، کوئی آپ کو اشارہ تو دیں کہ آپ ان لوگوں کو کوئی جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں۔ خان صاحب کو جس طرح رکھا ہوا ہے، خواتین کو ہی ہاؤس اریسٹ کر دیں، گھر بھیج دیں، 10 طریقے ہیں دینے کے۔ خان صاحب کو جس طرح رکھا ہوا ہے کہ 50 گھنٹے ان کو جو ہے وہ باہر نہیں نکالتے، کچھ نہیں کرتے، جو آپ نے دیکھا ہے اس کو کریں چودھری تاکہ پتہ جوہری صاحب کی ایگزیجریٹڈ خبریں ہیں، پروپیگنڈا کیمپین نہیں تو لیما بی بی نے آگے کہا ہے بہن مل کے، خان صاحب نے خود بتایا، خان صاحب نے خود بتایا، اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ عمران خان میں جھوٹ بولنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ جو بات کریں گے وہ صحیح ہوگی، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، لہٰذا خود بھی ہنس پڑا ہے ہمارے لیڈر جب ہم ساتھ تھے نا سر، اس کی بیوٹی ہے کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرتا ہے، نیریٹو کنگ تو ہے نا، وہ نیریٹو بنانا رہتا بات ہے، نہیں ہمیشہ نیریٹو بیسٹ نیریٹو بنتا ہے جو سچ کے قریب ترین ہو، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جھوٹ پہ کبھی نیریٹو نہیں بنتا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب سٹیپس لیں گے آپ عمران خان کی پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے یا حیثیت ہے، دیکھو وہ تو ماننی پڑے گی۔ آپ جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا اس کو، بھئی 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں، یا تو آپ پولیٹیکل آلٹرنیٹو کریٹ کر لیتے نا 2 سال میں، آپ نہیں کر سکے، تو اب آپ کو عمران خان کی پولیٹیکل امپورٹنس، اس کے قد کو مان کے آگے چلنا پڑے گا نا۔ چلے ایک بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے، ایک سوال چھوڑے تو آخر میں، شاید گورنمنٹ کی یا باقیوں کی خواہش ہو کہ عمران خان کو ساری زندگی آپ اندر رکھ لیں، وہ تو ہونا نہیں ہے۔ نہ عمران خان کین بی وشڈ اوے، نہ یہ ریالٹیز کین بی وشڈ اوے، یہ دونوں ریالٹیز کا کوئی طریقہ ہے ملانے کا کہ نہیں، وہ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ اسلام آباد بڑا ظالم شہر ہے، یہاں 6 مہینے پہلے جس کو افواہ کہا جاتا ہے نا، دیٹ ریومر بیکمز اے فیکٹ 6 months لیٹر، پھر فارمولاز کی ہم باتیں سن رہے ہیں، مارچ اپریل فارمولا، جدھر حالات جا رہے ہیں یا تو 4 لیٹر ورڈ پہ ختم ہوگی بات، خدا نہ خواستہ کہ جی آپ کہیں جی مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں، جتنے قوانین سخت ہو رہے ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں، بڑی سخت سیکورٹی اسٹیٹ بنتی جا رہی، 2 ہی رہ جاتے ہیں آپشنز درمیان میں، مڈ سولوشنز، یا مڈ ٹرم پولز 1.5-2 سال عمران چھوڑیں، 1.5-2 سال وہ چھوڑیں اور چلیں آپ ہو جائے، دوسرا عجیب و غریب باتیں سن رہے ہیں کہ جی نیشنل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ دونوں ہی سولوشن اب ہیں، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک تو مجھ پہ جادو ٹونا اور موکل والا کام تو چلتا نہیں ہے، تو میں بہت سمپل 30 سیکنڈ میں آپ کو سجاؤ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا سارا مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزیں چاہیے، 2 طلاقیں، 1 طلاق سسٹم کو نون لیگ کو دینی پڑے گی اور 1 طلاق عمران خان صاحب کو دینی پڑے گی۔ جس دن 2 چیزیں ہو گئی، یار سیاست پہ بات کر رہے ہیں، میں سیاسی طلاق کی بات کروں، جیسے آپ 2 چیزیں کر دیں گے پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ سسٹم کو طلاق دینی ہے نون لیگ کو، اور خان کو طلاق چلے سسٹم نے اگر نون لیگ کو طلاق دے دی تو اس کے بعد کوئی تو سولوشن ہوگا نا، سولوشن پھر سارا سولوشن ریزالو کی طرف آٹومیٹکلی بیٹھ جائے گا۔ مڈ ٹرم پولز، نیشنل گورنمنٹ، اگر نیشنل گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے کیا پی ٹی آئی کو بیٹھنے دیں گے خان صاحب؟ نہیں بیٹھنا، دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ تھوڑی ٹیمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ مڈ ٹرم پول کا مطلب تو دیکھو نا 2 باتوں کا مطلب، آج عمران خان کو ریلیز کرنے کا مطلب یہ ہے سسٹم پیک اپ ہو گیا، آپ کے مڈ ٹرم پول کہنا تھا مطلب ہے کہ 80 اندر ہو جائیے تو وہ باہر آ جائے۔ یہ چیز دیکھیں کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو سمجھنی پڑے گی کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ سپیس دینی ہوگی کہ آپ کے ساتھ، جس طرح بی بی نے وہ بڑی اچھی ایک جو آپ نے ٹکڑا سنایا ہے وہ بڑا اچھا تھا،
وہی چیز جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چاہیے. دیکھیں فوج کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا, وہ اپنا حفاظت خود کر لیتے ہیں. اصل میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے یہ سپیس دینی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں نیشنل گورنمنٹ فار اے پیریڈ, ایگریڈ اپون پیریڈ میں بھی 6 months اور 9 months اور اے ایئر امپورٹنٹ ہے تاکہ ٹمپریچر نیچے آئے. عمران خان کو بھی باہر آ کے پارٹی ری ویمپ کرنی ہے. ظاہر ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ تو نہیں نا وہ حکومت کر سکتے, لہٰذا انہیں ضرورت بھی ہے ان کو کچھ عرصہ پارٹی کے اوپر توجہ دینے کی, اور حکومت کو اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے کہ تھوڑے ٹمپریچر نیچے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو یہ اسی طرح کانفلکٹ رہتا ہے, تو کیا پھر صرف ایک نان ڈیموکریٹک انجام کی طرف جائیں گے ہم؟ پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دا پرابلم از رائٹ ناؤ جس قدر یہاں نفرت بڑھ گئی ہے, جس قدر یہاں پہ ایک ادارے آپ نے دیکھے نا, کوئی ادارہ نہیں بچا, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز نہیں بچے, آپ کے ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز نہیں بچے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک کنٹینیوس ٹرموائل ہے. ٹھیک, سو ویئر اس طرح تو نہیں ملک چل سکتا. چلو فواد بہت شکریہ, فیصل آپ کا بہت شکریہ. ناظرین وہ ہم جب اے بی سی دیکھتے ہیں تو اے اور زی وہ کہتے ہیں نا, اس کے درمیان میں بہت سے الفابیٹس. یہ اے پہ کھڑی ہوئی ہے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ, خان صاحب زی پہ ہیں, وہ زی مانتے ہیں, یہ اے سے آگے ہلنے پہ تیار نہیں, لیکن بیچ میں بہت سے میٹنگ پوائنٹس ہیں. اگر یہ میٹنگ پوائنٹ پہ کوئی چیز آئے گی تو شاید بچت ہو جائے, ورنہ اگر یہ کچھ بھی نہ ہوا تو دیر از اے 4 letter verb. اگر آپ اس کے انیشلز لکھیں تو 4 letters میں ہو جاتے ہیں, وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے. اور میں بار بار کہتا ہوں انسٹیٹیوشنز کو انڈیویجولس کی طرح نہیں سوچنا چاہیے, اور انڈیویجولس کو انسٹیٹیوشنز کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. یہ ایکویژن بھی چینج ہو اور ہر کوئی تھوڑا تھوڑا اپنے گھوڑے سے نیچے نہ بھی اترے, گھوڑا ہی آہستہ کر لے, تو شاید کہیں پہ بھی بات بن جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.